السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے مقرر فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر ٹکرانے کی جھٹکار ہو۔ زنجیر ٹکرانے کی جھنکار ہو اور وہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو شیاطین چوری چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ذرا ٹیڑھا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں سوار ہو جاتے ہیں۔ سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ آگے اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری سب سے نیچے والا شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے۔ کبھی تو کاہن تک وہ بات پہنچنے سے قبل ہی شعلہ شہاب ثاقب اس شیطان کو جلا دیتا ہے اور کبھی شعلے کے آنے تک شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے اور کاہن شیطان کی طرف سے سنی ہوئی بات کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہے۔ اگر کوئی بات اس کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز فلاں سحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا؟ چنانچہ اس کی صرف اس ایک بات کے سچے ہونے سے اس کاہن یا ساحر کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے جو اس نے آسمان سے سنی ہوتی ہے۔ نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس وحی کا تکلم فرماتا ہے تو اس کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے کلام فرماتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب بھی کسی آسمان سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اس آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس نے حق فرمایا، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر تمام فرشتے یہی بات دہراتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ تعالیٰ عز و جل کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ شرک کی تردید میں دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے، اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دلوں سے شجرہ شرک کی جڑوں کو کاٹ پھینکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان قالوا الحق وہو العلی الکبیر کی تفسیر بھی ہوئی۔ فرشتوں کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اس لیے وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔ بے ہوشی اور غشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی وحی کو منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں۔ شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں
اور اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ان شیاطین پر ایک شہاب یعنی کہ شعلہ چھوڑا جاتا ہے۔ بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب شعلہ اس شیطان کو جلا کر خاک ستر کر دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے ہی یہ شیطان اپنے انسانی دوست کاہن یعنی کہ نجومی کو بات بتا چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کاہن کی بتائی ہوئی ایک آدھ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے، اور کاہن اس ایک صحیح بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ لوگ کاہن کی جھوٹی باتوں کو محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی، حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے۔ نفوس انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی 100 غلط باتوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے باقی جھوٹ کی صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اسبات ہوتا ہے، جبکہ اشاعرہ معطلہ ان صفات کے منکر ہیں۔ آسمانوں پر طاری ہونے والی دہشت اور کپ کپی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں سعید بن مسیب اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہاں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اماں قل لا الہ الا اللہ کلمات احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تاکہ میں اسی کلمے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے حق میں بطور دلیل پیش کر سکوں۔ وہ دونوں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور وہ دونوں سردار اپنی اپنی بات کو دہراتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفرن لک ما لم انہ عنک، جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں ضرور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ بنی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت کریمہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار ضروری ہے۔ اس میں علم کے ان دعوے داروں کی تردید ہے جو محض ولی معرفت کو کافی سمجھتے ہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا مراد ہے، اسی لیے وہ ابو طالب کو عبد المطلب کے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا برا کرے جن کی نسبت ابو جہل اصل دین لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ جو لوگ ابو طالب اور اس کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں اس میں ان کے بھی تردید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے حق میں مغفرت کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی مغفرت بھی نہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ برے لوگوں کی صحبت ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اکابر و اسلاف کی تعظیم میں غلو کرنا نقصان دہ ہے۔ باطل پرست لوگ اپنے اکابر والا دین اور طور اطوار اختیار کرنے میں اس شبہ کا شکار ہے کہ ابو جہل نے بھی ابو طالب کو یہی تلقین کی تھی۔ نجات کا دار و مدار زندگی کے آخری اعمال پر ہے، کیونکہ اگر ابو طالب بوقت وفات کلمے کا اقرار کر لیتا تو اسے ضرور فائدہ ہوتا۔ گمراہ لوگوں کے دلوں میں راسخ اس بڑے مغالطے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابو طالب کے قصے میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ اسی مغالطے کی بنا پر ابو طالب سے جھگڑتے رہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ اور تکرار کے ساتھ ابو طالب کے سامنے کلمہ حق یعنی کلمہ توحید پیش کیا، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے آیت کریمہ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود سوا یغوث یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ کی تفسیر میں روایت ہے کہ یہ سب ود سوا یغوث یعوق اور نصرہ قوم نوح کی صالحہ لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہ کی گئی۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات ذہنوں سے محو ہو گئی، تو بعد والوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اہل علم کا قول ہے کہ جب وہ مر گئے تو اولاً یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى نصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ ترجمہ، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ حضرت عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی کہ تعریف میں مبالغہ اور حد سے تجاوز ہی نے ہلاک کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق المتنطعون قالها ثلاثا، غلو کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اسلام کی حیثیت واضح ہو جائے گی، اور یہ اجنبیت ہی ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کی روح سے نا آشنا ہیں اور دلوں کے پھیرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے اس کے سامنے آئیں گے، اور وہ زمین پر رونما ہونے والے اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجہ محبت اور ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کے سبب ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی جس کے ذریعے سے انبیاء کے دین میں تغیر ہوا، اور اس کا سبب کیا تھا، جبکہ اس بات کا بھی خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بدعات و محدثات کو بہت جلد قبول کرنے کا سبب بھی واضح ہوا، جبکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان باتوں کی تردید کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کا سبب یہ تھا کہ حق اور باطل کو 2 وجوہ کی بنا پر خلط ملط کر دینا تھا۔ پہلی وجہ صالحین کی حد درجہ محبت تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ بعض اہل علم اور اصحاب دین نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے جن میں ان کا ارادہ تو خیر ہی کا تھا، مگر بعد والوں نے ان کا مقصد کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ سورۃ نو کی آیت نمبر 23 کی تفسیر بھی ہوئی، جس میں مختلف بتوں کے نام وارد ہوئے ہیں۔ فطری طور پر انسان کے دل میں حق بتدریج کم ہوتا رہتا ہے، جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے۔ اسلاف اہل علم کی تائید ہوتی ہے کہ بدعت کفر کا سبب بنتی ہے۔ شیطان ابلیس بدعت کے انجام سے خوب آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عمومی قاعدہ ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے انجام کو سمجھنا چاہیے۔ کسی صالحہ عمل کی انجام دہی کے لیے بھی قبر پر بیٹھنا نقصان دہ ہے۔ مجسموں کی ممانعت اور ان کے مٹا ڈالنے اور توڑ دینے کی حکمت بھی واضح ہوتی ہے۔ قوم نوح کی قصے کی اہمیت کا پتہ چلا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قوم نوح میں کس طرح شرک شروع ہوا۔ اسے جاننا اور پہچاننا نہایت ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اہل بدعت یہ واقعہ کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن گیا، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ قوم نوح والا عمل، بزرگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا، ان کی تعظیم و تکریم میں غلو کرنا اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا افضل ترین عبادت ہے، اور جو شخص انہیں ان منحیات سے باز رہنے کی نصیحت کرے اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور اس کے مال اور جان مباح ہے۔ ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان مشرکین کا یہ گمان تھا کہ جن سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصاویر بنائی تھی، ان کا مقصد بھی یہی تھا جو ہمارا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کھلی اور عظیم نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کہ آپ نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیداً یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تکلف کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں۔ علم کی اہمیت اور عدم علم کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ دنیا سے علماء کا رخصت ہونا فقدان علم کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
सामने एक कलीसा और इसमें मौजूद तस्वीरों और मुजस्मों का जिक्र किया जो उन्होंने हबशा की सरजमीन में देखा था। तो आपने फरमाया उन लोगों के यहाँ जब कोई बुजुर्ग फौत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें तस्वीर मुजस्मे बना देते। ये लोग अल्लाह ताला की नज़र में बदतरीन मखलूक हैं, क्योंकि उन्होंने बैक वक़्त दो अजीम गुनाहों का इर्तिकाब किया। एक तो कब्रों को इबादत गाह बनाने का और दूसरा उनमें मुजस्मे और तस्वीरें बनाने का। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की अलामात ज़ाहिर हुए तो आप शिद्दत तकलीफ से अपने चेहरा मुबारक को चादर से ढांप लेते और जब दम घुटने लगता तो चादर को हटा देते। इसी आलम में आपने फरमाया यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत हो, उन्होंने अंबियाई कराम की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। इस बात से आपको मकसूद अपनी उम्मत को ऐसे तर्ज अमल से डराना और रोकना था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह बनाने का खदशा न होता तो आपकी कब्र भी आम मुसलमानों की तरह जाहिर यानी खुली जगह पर होती। जंदुब बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 5 दिन कबल में मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना कि मैं अल्लाह के सामने इस बात से बरात वाला क्वालिटी का इजहार करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा खलील हो, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है जिस तरह उसने इब्राहीम को अपना खलील बनाया था। और अगर मुझे अपनी उम्मत में से किसी को अपना खलील बनाना होता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुमसे पहले लोग अंबिया की कब्र को सजदागाहें बना लेते थे। खबरदार, तुम कब्रों को सजदागाहें न बना लेना, मैं तुम्हें इस तर्ज अमल से रोक रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में मना फरमाया और ऐसा करने वालों पर लानत फरमाई। इससे मालूम हुआ कि अगर कब्र की पूजा ना भी की जाए तब भी कब्र के करीब नमाज पढ़ना मना है।